یہ جھگڑا اور یہ لڑائی جو ہے یہ صرف اور صرف فلسطین کے ایشو کے اوپر ہے. اصلاً تصور نہیں تھا، قابل تصور نہیں تھا کہ اسرائیل پہ کوئی حملہ کرے گا اور اس کو ایسا بنا دے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غازہ ہے. یہ ایران نے تمام امت مسلمہ کے طرف سے حملہ کیا ہے اور فلسطین کی آزادی کے لیے یہ حملہ کیا ہے. یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. اس میں قربانی دینے کا جذبہ ہے. جس قوم میں دیکھیں مارنے کا پاور دونوں میں ہے، لیکن فرق ہے. اسرائیل کے پاس جو ویپنز ہیں وہ امریکہ کی دی ہوئی ہیں، ایران کے پاس جو ویپنز ہیں وہ خود کی بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اسرائیل اور ایران کی کوئی جنگ نہیں ہے. اسرائیل ایکچولی ایک پروکسی ملک ہے امریکہ کا. خیبر خیبر یا سیون جیش محمد قادمون. اے سیونیسٹ، اے زائنسٹ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں خیبر یاد دلا دیں گے. اور جیش محمد رسول اللہ کی آرمی جس طریقے سے آئی تھی خیبر کو اکھاڑنے کے لیے، یہ آرمی بھی رسول اللہ کی آرمی ہے، آ رہی ہے خیبر کو اکھاڑنے کے لیے. 6 سال تک اگر ایران روز راکٹ مارتا رہے تو بھی ایران کا راکٹ ختم نہیں ہوگا. روز ایران راکٹ مارتا رہے، روز ایران بیلسٹک میزائلز مارتا رہے تو 6 سال تک یعنی ہماری میزائلز ختم نہیں ہوں گی. دیکھیں سپر پاور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. یہ شرک ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سپر پاور ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل آپ کی تعریف کر رہا ہے تو یقین جان لے کہ آپ شیطان کے خیمے میں ہیں، اور اگر امریکہ اور اسرائیل آپ کی مخالفت کر رہا ہے آپ یقین جان لے کہ آپ حق کے خیمے میں ہیں. دیکھیں ایران کی طرف سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ لمبی جنگ ہے. یہ جنگ فلسطین کی آزادی انشاءاللہ اور بیت المقدس کی آزادی تک چلے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران اور اسرائیل کی لڑائی لگاتار 5ویں دن میں داخل ہو گئی ہے. ویسٹرن میڈیا کے ذریعے یا انڈین میڈیا کے ذریعے لگاتار یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے ایران میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے. تہران کے شہری اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑائی میں لگاتار ایران کا نقصان ہو رہا ہے اور ایران کے آسمانوں پر اسرائیل نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. دوسری طرف خبریں یہ بھی ہے کہ ایران کی طرف سے بھی لگاتار اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. ان دنوں ایران کی سچائی کیا ہے، زمینی صورتحال کیا ہے، ایران کی جو آرمی ہے اس کی طاقت کیا ہے. میڈیا کے ایک طبقے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایران کے پاس صرف میزائل ہے. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایران کی سرزمین سے براہ راست مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب. مشہور اسلامک اسکالر ہیں، جرنلسٹ ہیں اور تمام امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ایران کے تاریخی شہر، علمی شہر قم میں موجود ہیں. مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید. اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. علیکم السلام. تمام ویورز کو بھی سلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کہ یہ قربانیاں سبب بنے کہ انشاءاللہ امت مسلمہ میں اتحاد ہو اور دشمن ہارے اور انشاءاللہ بیت المقدس کی آزادی تک انشاءاللہ یہ جنگ چلتی رہے. ضمیر عباس صاحب، ابھی کیسے 4-5 دنوں کی جو لڑائی ہوئی ہے لگاتار جواب دیا جا رہا ہے، تو ابھی کیا ایک اوورآل اگر آپ تجزیہ کریں گے پورا مجموعی، تو کیا آپ کا ایک تجزیہ ہے پوری لڑائی کے بارے میں؟ شمس بھائی، سب سے پہلے یہ لڑائی ہے کیا، اس کو ہم لوگ بنیادی طور پر حل کر لیں نا. یہ ہمارے جی لیے بالکل. کلیئر ہونا چاہیے کہ لڑائی ہے کیا. جی یہ دنیا میں 2 طاقتیں ہیں. ایک طاقت وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے ابر قدرت ہے، ہم لوگ جو ہیں دنیا کے بادشاہ ہیں. ابھی میں راجدیپ سردیسائی کے ساتھ انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے کہا کہ تم ابھی بھی بابو مینٹیلٹی کے ہو، ابھی بھی تم کو لگتا ہے کہ امریکہ سب کا باپ ہے اور وہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ کس کو کیا کرنا چاہیے. کیوں ایسے؟ تو وہ امپیریلسٹ اور کولونیلسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس کے مقابلے میں قوموں کا استغلال کا ہونا، قوموں کے اندر انڈیپینڈنس کی خواہش کا ہونا اور قوموں کو ایسا ہونا کہ وہ الاؤ نہ کریں کہ کوئی ڈکٹیٹر، کوئی بلی آ کے ان کے اوپر حکومت کرے. وہ خود کے فیصلے خود کر سکیں، اپنی قوم کے استغلال کے فیصلے کر سکیں. یہ جھگڑا اور یہ لڑائی جو ہے یہ صرف اور صرف فلسطین کے ایشو کے اوپر ہے. یہ نیوکلیئر بوم اور نیوکلیئر ٹریٹی اور یہ سب جانتے ہیں کمپلیٹ نانسنس ہے. کیونکہ ایران میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آیت اللہ خامنہ نے خود فتویٰ دیا ہے کہ نیوکلیئر انرجی، نیوکلیئر بوم کا بنانا ایران کے لیے جائز نہیں ہے اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اسلامی شرعی قانون کے حساب سے جائز نہیں ہے. تو
یہ سب جانتے ہیں. خود ایہود باراک جو ان کا پریویس پرائم منسٹر ہے, اس نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میرے پاس بھی آپشن تھا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم بامبس کے ذریعے سے نیوکلیر انریچمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایران کے پاس جو انریچڈ یورینیم ہے وہ اتنے جگہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ ہم اتنا زمین کے نیچے ہیں کہ ہم کتنے بھی حملے کریں ہم نیوکلیر ایران کا ختم نہیں کر سکتے. تو یہ جنگ ایکچولی فلسطین کی آزادی کی ہے, اور انہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فلسطین میں یا لبنان میں یا یمن میں ایسی قومیں جاگ رہی ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں. آج سے پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ کرے گا, لیکن آج وہ انوینسیبلٹی ختم ہو گئی. 5 راتیں کنٹینیو ایران نے حملہ کیا ہے, اور یہ حملے ایسے ہوئے ہیں کہ کل رات کو حائفہ میں تمام انٹرنیشنل چینلز کو لائیو ریکارڈنگز بند کرنی پڑی کیونکہ اسرائیلی گورنمنٹ نے ان کو الاؤ نہیں کیا. یعنی حائفہ کی یہ حالت ہے. اور یہ انڈین میڈیا جو بتا رہا ہے کہ بس ایران میں یہ ہے, خوف کا ماحول ہے, رجیم چینج ہو رہی ہے, یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ایران میں ڈیفینیٹلی وہ بھی مار رہے ہیں, ایران بھی مار رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مارتے تھے اور کوئی جواب نہیں دیتا تھا, اب یہ ہے کہ وہ مار رہے ہیں تو ایران بھی مار رہا ہے, اور ایران شدید طور پر مار رہا ہے. میرے پاس پوری لسٹ ہے بیان کرنے کے لیے کہ گیس فیسلٹیز کو مارا ہے ایران نے پن پوائنٹ ایکیوریسی کے ساتھ. موساد کے 8201 جو وہ جگہ ہے, آپ نے شاید یہ سب رپورٹ بھی کیا ہوگا, وائز مین نام کی ایک جگہ تھی, وہاں پر وہ ریسرچ سینٹر ہے, وہاں پر روبوٹک مینوفیکچرز کیے جاتے تھے بامبس. وہ روبوٹس کو جو استعمال کیا جاتا تھا انٹلیکچوئل اور اے آئی کے تھرو جو کام کیا جاتا تھا اس پر حملہ کیا, اس کو ڈسٹروائے کیا ہے. جو ہیڈ کوارٹرز ہیں آئی ڈی ایف کے یا آئی او ایف کے, ان کو ڈسٹروائے کیا ہے. تو ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ تاریخ اسرائیل میں جو بہت چھوٹی ہے اس میں اصلاً تصور نہیں تھا, قابل تصور نہیں تھا کہ اسرائیل پہ کوئی حملہ کرے گا اور اس کو ایسا بنا دے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غازہ ہے. یہ ایران نے تمام امت مسلمہ کے طرف سے حملہ کیا ہے اور فلسطین کی آزادی کے لیے یہ حملہ کیا ہے. یہ بالکل کلیئر آئیڈیالوجی ہونا چاہیے. جب تک یہ آئیڈیالوجی کلیئر نہیں ہوتی تب تک ہم لوگ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی, اور سچائی یہی ہے کیونکہ ایران اس وقت پوری دنیا میں واحد ایک ایسا ملک ہے جو قبل اول کی فلسطین کی آزادی کی بات کر رہا ہے. جو ریزسٹنس گروپ ہے اس کے ساتھ ایران کھڑا ہے, ہر طرح کا سپورٹ کر رہا ہے, اور امریکہ کو اسرائیل کو برداشت نہیں ہے. ضمیر عباس جعفری صاحب ذرا سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب تک جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے آسمانوں پر, معاف کیجیے گا, ایران کے آسمانوں پر اسرائیل نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے, بنجامن نتن یاہو نے یہ کہا, اور جو ایران کی ایئر فورس ہے وہ ایک طرح سے اب ختم ہو چکی ہے, ایئر فورس کسی قابل نہیں رہی ہے, صرف میزائل کا ہی ذخیرہ بچا ہے ایران کے پاس. کیا سچائی ہے اس کی؟ دیکھیں دونوں کنٹریز جو ہیں اسرائیل اور ایران, دونوں کے پاس یہ پاور ہے کہ ایک دوسرے کو جس جگہ پہ چاہیں وہاں پر حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے ایئر سپیس کے نہ اسرائیل کے اندر پاسبلٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایران کے آنے والی بیلسٹک میزائلز اور ہائپرسونک میزائلز کو روک سکے, نہ ایران کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ان کے اگر, کیونکہ ایران نے کلیم کیا ہے تقریباً 4 F-35 کو ایران نے گرایا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں یمن کے ایک وزیر, ایک منسٹر ہے, ان سے پوچھا گیا تھا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم امریکہ سے مقابلہ کر رہے ہو, ٹرمپ سے مقابلہ کر رہے ہو, تو تمہارا کیا حال کرے گا؟ تو اس نے خوبصورت جواب دیا تھا. اس نے یہ کہا مجھے ڈر لگتا ہے, لیکن اس دن سے جس دن خدا روز قیامت پوچھے گا کہ فلسطین میں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا تم کہاں تھے, میں روز قیامت خدا کو کیسے جواب دوں گا؟ یہ دنیا کی مشکلیں تو میں جھیل لوں گا, اس دنیا کی مشکلوں میں مجھے کیا جواب دینا ہوگا؟ یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے, یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. اس میں قربانی دینے کا جذبہ ہے. جس قوم میں دیکھیں مارنے کا پاور دونوں میں ہے, لیکن فرق ہے, اسرائیل کے پاس جو ویپنز ہیں وہ امریکہ کی دی ہوئی ہیں, ایران کے پاس جو ویپنز ہیں وہ خود کی بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اسرائیل اور ایران کی کوئی جنگ نہیں ہے. اسرائیل ایکچولی ایک پروکسی ملک ہے امریکہ کا. تو جو ایران کے پاس پاور ہے ایران بھی مار سکتا ہے. 10واں ویو شروع ہو گیا, آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایران نے جو کل حملہ کیا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ ان کے جو اینٹی ریڈار سسٹمز تھے اس کو ہیک کر لیا تھا, اور رات کے بجائے دن میں حملہ کیا ہے آج.
تو یہ جنگ جو ہے میں بالکل کلیئرلی آپ کو یہ بتا دوں کہ تہران میں ہاں حملے ہوئے ہیں، نارتھ تہران میں ہوا ہے، ساؤتھ تہران میں ہوا ہے، لیکن جتنا وہاں ہوا اس سے زیادہ تیل اویو میں ہوا ہے. آپ کمپیئر کر لیں دونوں کو، آپ تیل اویو کو دیکھ لیں، ہائفا کو دیکھ لیں اور نارتھ تہران کو دیکھ لیں، تو کس کے پاس پاور زیادہ ہے مارنے کا وہ یہ بالکل کلیئر ہے. لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کمانڈرز کو مار دیا، اگریڈ. ان کے پاس منافق ایران میں موجود ہیں جن لوگوں نے موساد کے لیے کام کیا، اگریڈ، یہ سب ہے ایران میں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مشکل نہیں ہے، ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن کیا جذبہ ہے. آپ دیکھیں شب جمعہ تھی اور جمعہ کا دن تھا جس دن حملہ ہوا، صبح 4 بجے، اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوئی. میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دوں، اگر آپ چاہیں تو آپ شیئر کریں. میں خود جمعہ کی نماز کے بعد جلوس میں تھا. اس جلوس میں کم میں تقریباً 1 ملین لوگ راستے پہ تھے اور اوپر آسمانوں پہ اسرائیل کا قبضہ تھا. آسمانوں میں اسرائیل کا قبضہ تھا اور زمین پر 1 ملین لوگ راستے میں تھے، نعرے لگا رہے تھے خیبر خیبر، حیدر حیدر. یعنی کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے مولا علی نے خیبر کو اکھاڑا تھا، رسول اللہ نے جب پوری جیش محمد لے کے گئے تھے، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے مولا علی نے خیبر کو اکھاڑا تھا، اس زمانے کے خیبر کو بھی علی والے اکھاڑیں گے. یہ نعرہ لگا رہے تھے. یہ مشہور نعرہ ایران کے اندر ہے، خیبر خیبر یا سیون جیش محمد قادمون. اے سیونیسٹ، اے زائنسٹ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں خیبر یاد دلا دیں گے. اور جیش محمد رسول اللہ کی آرمی جس طریقے سے آئی تھی خیبر کو اکھاڑنے کے لیے، یہ آرمی بھی رسول اللہ کی آرمی ہے، آ رہی ہے خیبر کو اکھاڑنے کے لیے. یہ جذبہ ہے. ایران میں کم میں نعرے لگ رہے تھے، نعرے یہ تھے انتقام انتقام والسلام والسلام. یعنی ہم صرف 2 جملہ چاہتے ہیں ہماری فوج سے، انتقام انتقام والسلام والسلام، تیسری کوئی بات نہیں چاہتے ہیں. ضمیر عباس یعنی جی بولیے. 13 جون کا جو حملہ ہوا اسرائیل نے اور پہلے سے پلاننگ تھی، تو کیا ایران کو اس حملے کی بھنک نہیں لگ سکی، یا ایران کو یہ اعتماد تھا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر کے، تو اسرائیل امریکہ کے خلاف جا کر کے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا؟ کیونکہ جو حملہ ہوا تو اسرائیل نے پوری مرضی کے ساتھ حملہ کیا، اندر سے بھی سپورٹ تھا، باہر سے بھی سپورٹ تھا. 200 سے زیادہ فائٹر پلین سے اس نے پورے ایران پر بمباری شروع کر دی، اور ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو کیسے ہوا اس رات میں؟ دیکھیں ڈیٹیلز تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان منافق تھے، موساد کے ایجنٹس تھے، اور جن کے ذریعے سے یہ کام ہوا. ڈیٹیلز نہ میرے پاس ہے، اور اگر کوئی بھی آپ کو کہتا ہے تو ڈیٹیلز نہیں صحیح کہے گا. لیکن جو احتمال ہے، پروبیبلٹی ہے کہ انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ کو ہیک کر لیا تھا، اور ہیک کرنے کے بعد آسمانوں پہ کنٹرول اپنا حاصل کر لیا تھا. اور پھر انہوں نے موساد کے الگ الگ پروگرامز تھے جنہوں نے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا، دشمن بھی تھا، اس نے ایکیوریسی سے کام کیا، اس نے مارا، شہادتیں ہوئیں. اور اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جو شام کو 7 بجے تک، شام کو 7 بجے کے بعد جو ہے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز پھر ایکٹیو ہوا، اور جب وہ ایکٹیو ہوا اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن چینج ہوئی، اور رات ہوتے ہوتے پوری سچویشن چینج ہو گئی، اور ایسی میزائل اٹیکس ہوئے کہ اسرائیل کے جو ایک ہارز نیوز کے ایک وہ ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، میں ان کا نام آپ کے سامنے بتا دوں تو وہ جو ہے ان کا نام ہے یوسی میلمن کر کے ہارز نیوز کے ایک رپورٹر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے ایران پر حملہ کر کے، کیونکہ ایران کے پاس لانگ ٹرم وار کرنے کی شکتی ہے، پاور ہے، اور ہمارے پاس وہ قوت و قدرت نہیں ہے کہ ہم لانگ ٹرم وار کو سسٹین کر سکیں. جو حاجی زادے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا 6 سال تک، غالباً جو میرے ذہن میں 6 سال تک اگر ایران روز راکٹ مارتا رہے تو بھی ایران کا راکٹ ختم نہیں ہوگا. روز ایران راکٹ مارتا رہے، روز ایران بیلسٹک میزائلز مارتا رہے، تو 6 سال تک یعنی ہماری میزائلز ختم نہیں ہوں گی. اور یہ کہ ہم نے میزائل فیسیلٹی پہ حملہ کر دیا، اور میزائل، یہ سب ویسٹرن ڈرامے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ میزائل ایک جگہ پر ہے. وہ انڈر گراؤنڈ سٹیز ان لوگوں نے بنائی ہیں، ایک نہیں ہے، ملٹیپل انڈر گراؤنڈ سٹیز ہیں ایران کے اندر، جہاں پر کئی ہزاروں کی تعداد میں میزائلز موجود ہیں. بالکل. سی این این کا بھی ایک تجزیہ میں نے دیکھا تھا، میں نے اس پر ایک رپورٹ بھی بنائی تھی. سی این این نے لکھا تھا کہ اسرائیل کا اندازہ یہ تھا کہ ون ٹائم وہ حملہ کریں گے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ختم کر دیا، ٹاپ کمانڈرز کو شہید کر دیا،
کچھ سائٹس پر حملہ کر دیا میزائل کے، تو ایسا لگا کہ ایران دوبارہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، حملہ نہیں کرے گا، لیکن وہ جو ان کا اسسمنٹ تھا، تجزیہ تھا، پورا کا پورا غلط ثابت ہوا، اور ایران نے 10-12 گھنٹے کا ٹائم لیا، اور اس کے بعد جو جوابی کارروائی کی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اسرائیل کو شاید اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ جو نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اب یہ بھی خبر آئی ہے خود اسرائیل کی طرف سے، جرمن چانسلر کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ نیوکلیئر سائٹس کو اسرائیل اکیلے ختم نہیں کر سکتا ہے جب تک امریکہ نہیں ہے۔ تو کیا سچ میں نیوکلیئر سائٹس کا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ حالانکہ ایران نے آفیشیل یہی کہا کہ کچھ نقصان نہیں ہوا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں آئی اے ای اے کا جو چیف ہے اس نے بھی کہا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس پہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں وار پروپوگینڈا ہے کہ جی ہم نے نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کر دیا اور نیوکلیئر سائٹس پہ یہ ہو گیا، یہ سب وار پروپوگینڈا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حملہ نہیں ہوا، لیکن یہ حملے سے کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ جو ایکچوئل، ابھی مثلا کوئی بے وقوف لوگ تھوڑی نہ ہے کہ نیوکلیئر سائٹس آپ کے اوپر بنائیں گے، یعنی جی کوئی بالکل۔ عقل مند انسان ہوگا تو یہ کرے گا کہ بھائی نیوکلیئر سائٹس ایسی بنا دیا، چلو بھائی آؤ مار دو مجھے نیوکلیئر سائٹ، سب کو پتا ہے فوردو نیوکلیئر سائٹ ہے، نتانز نیوکلیئر سائٹ ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایہود باراک جو ان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کا ایک انٹرویو ہے، وہ انٹرویو سی این این پہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میرے پاس بھی آپشن تھا کہ ہم ایران کو ماریں، لیکن تمام ایکسپرٹس نے ہم کو یہ کہا کہ یہ امپاسبل ہے کہ ایران کو میزائلز مار کے آپ اس کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو روک سکیں، امپاسبل ہے، کیونکہ وہ انریچڈ یورینیم اتنی جگہ ہے اور اتنے ڈیفرنٹ لوکیشنز پر ہے اور اتنا زمین کے نیچے ہے کہ امپاسبل ہے کہ آپ اس کو ہارم کر سکیں۔ یعنی ہاں سمبولک طور پر تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں نے فوردو میں مار دیا، نتانز میں مار دیا، ویسے تو ایران نے بھی مارا 2 مہینوں پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وار پروپوگینڈا ہے کہ ہم نے یہاں مار دیا، ہم نے وہاں مار دیا۔ خوب آپ نے مارا، خوب آپ نے ایران کو مار دیا، تو مارنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایران کی طاقت ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، تو ایران کیوں اور زیادہ طاقت سے مار رہا ہے آپ کو؟ اچھا، جو ابھی ایئر فورس کے جو ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہم نے مارا ہے، شاید ایئر فورس کے ہیڈ نہیں ہے، وہ میزائل ٹیکنالوجی کے جو ہیڈ ہیں، وہ ایک کمانڈر، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی ابھی ٹیکنالوجی میزائل کی استعمال کر رہے ہیں ہمارا اولڈ سٹاک ہے، ابھی تک ہم نے نیو سٹاک استعمال نہیں کیا ہے، اور جیسے ہی جنگ بڑھتی رہے گی ہم نیو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرتے رہیں گے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں میں شمس بھائی ایک چیز کلیئر کر دوں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو آتے تھے تماچا مارتے تھے، مسلمان سر نیچے کر کے چلے جاتے تھے، پھر تماچا مارتے تھے، پھر مسلمان سر نیچے کر کے چلے جاتے تھے۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گھوسا مارا، آپ نے تماچا مارا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ بالکل، یہ نہیں جواب کہہ دینے کی سکتے۔ صلاحیت ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے بلکہ جیسا بھی ہوگا ہاں جواب دیں گے۔ تم اگر اینٹ چلاؤ گے تو ہم مٹی کا پتھر ڈھیلے سے ہی صحیح لیکن ماریں گے تمہیں۔ اچھا ضمیر جی، عباس جعفری صاحب یعنی تو مقاومت اور ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جس طریقے سے خدا نے فاستقم کما امرت، خدا قرآن میں کہتا ہے رسول اللہ کو کہ تم استقامت دکھاؤ رسول اللہ کو۔ تو یہ آئیڈیالوجی استقامت اور ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی ہے، کربلا کی آئیڈیالوجی ہے۔ آپ اس کو یقین جانیں کہ یہ آئیڈیالوجی قربانی دینے میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہیں لگتا ہے دیکھیں 2 آئیڈیالوجی، ایک آئیڈیالوجی کو لگتا ہے کہ ہم مار کے جیت جائیں گے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تھا 1979 میں، تو پارلیمنٹ ایران کا جو تھا اس میں اسرائیل نے ایک بوم، امریکہ نے ایک بوم بنایا تھا، اور بوم کے ذریعے سے ایران کے ٹاپ ایران کے منسٹرز، پریسیڈنٹ، یہ اس سے بڑا حملہ تھا۔ ایران کے پریسیڈنٹ شہید ہو گئے، ایران کے جتنے منسٹرز ہیں سب ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے 1979-80 میں۔ خوب، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایران کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایران آج مضبوط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 آئیڈیالوجی ہے۔ جب یہ شہادتیں ہوئیں تو امام خمینی کے پاس لوگ لے کے آئے کہ بھائی شہید ہو گئے اتنے سارے، اب کیا کریں؟ تو امام خمینی نے کہا لوگوں کو بلاؤ، اور لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں۔ امام خمینی نے ایک مجلس پڑھی، اس مجلس میں کہا ہمارا بو کشید، ہر چکت ما کشت می شوید زندے می شویم۔ امام خمینی نے کہا کہ ہمیں مارو، ہمیں اور مارو، تم جتنا ہمیں مارو گے ہم اتنا زندہ ہوں گے، کیونکہ ہم کربلا والی قوم ہے۔ یہ آئیڈیالوجی کا وار ہے۔ ایک قوم ہے جسے لگتا ہے مار کے جیت جائیں گے، اور ایک قوم ہے وہ یہ بلیو کرتی ہے سر تو کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ جو قوم موت سے نہیں ڈرتی وہ قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ اس پورے کنفلکٹ میں امریکہ تو پہلے انڈائریکٹ تھا اسرائیل کے ساتھ،
इसराइल की एक तरह से वो नाजायज रियासत है, लेकिन अब अमेरिका भी खुलकर सामने आने लगा है। ईरान के चारों तरफ अमेरिका के मिलिट्री बेसेस भी बने हुए हैं, और अगर अमेरिका खुलकर इस जंग में आ जाता है तो खदशा ये है कि जिस तरह इराक का अंजाम हुआ और अमेरिका ने वहां भी झूठे ही आरोप लगाया कि इस तरह का खतरनाक हथियार है, फिर सद्दाम हुसैन का कत्ल हुआ, फांसी के फंदे पर लटकाया गया, और अमेरिका इराक पूरी तरह इस वक्त अमेरिका के हाथों में है। तो एक खदशा ये कि अगर अमेरिका खुलकर आ जाता है, चारों तरफ से हमला करता है, तो क्या इजराइल और अमेरिका का जो एजेंडा है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, तो क्या इसमें कामयाबी मिल सकती है इनको अगर पूरी कुव्वत के साथ आ जाएंगे? देखिए, शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, ठीक है, ये रोज शेख चिल्ली जो है जैसे ख्वाब देखता था वैसे ही रोज ये ख्वाब देखते हैं। पहली चीज तो ये कि डॉक्टर मरंदी ने आज ही ट्वीट किया, कई बार उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी कंट्री मिडल ईस्ट की अमेरिका को उसके एयरबेस इस्तेमाल करने देती है तो वो भी हमारे लिए दुश्मन मुल्क होगा और हम उस पर भी हमला करेंगे। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, सबसे ज्यादा कॉन्डेमनेशन लेटर स्ट्रॉन्ग जो है वो सऊदी अरेबिया का था, फौरन, ठीक है। तो कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं चाहती है, जो उसने देखा है हाल इजराइल का और टेल अवीव का और हाइफा का, तो वो नहीं चाहती है कि वो डायरेक्ट ईरान से कॉन्फ्रंटेशन में आए, वरना उनमें है ही क्या, यानी उनके पास है क्या बेसिकली, वो सब सारे अमेरिकन ही उनका दिफा करेंगे, खुद तो कुछ कर भी नहीं सकते वो, तो वो क्यों चाहेंगे जबरदस्ती ईरान से लड़ने के लिए। तो मिडल ईस्ट में अमेरिका वल्नरेबल है। वो मीडिया में चाहे कितना भी कह दे कि खुद ट्रंप तो एक पागल आदमी है, रात को कुछ कहता है, सुबह कुछ कहता है, पहले कहता है मुझे पता नहीं था इजराइल ने हमला करने वाला है, सुबह उठ के कहता है कि नहीं मैं तो जंग में शामिल हूं, फिर रात को कहता है कि नहीं हम तो दोस्ती चाहते हैं, फिर सुबह उठ के कहता है। वो पागल आदमी है, साइकोलॉजिकली इनस्टेबल आदमी है वो, और वो यानी सबको पता है, यानी कोई छुपी बात नहीं है वो। यानी वो अभी मैं एक डिबेट में था, वो अमेरिकन आदमी था, वो भी यही कह रहा था कि मसलन वो प्रो जायनिस्ट था, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि ये अनस्टेबल आदमी है, इसका कोई पता नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक भूत है कि मैं कोई ऐसा काम कर दूं जो सबसे डिफरेंट हो। क्योंकि ये जो ईरान के साथ नेगोशिएट, हाँ मेरा नाम हो, मैं के लिए सब कुछ भी कर सकता है वो। तो ईरान के साथ जो नेगोशिएशन कर रहा था वो, उसका मकसद ये था, एक आर्टिकल है द क्रेडल पे लिखा हुआ है, काफी ब्यूटीफुल आर्टिकल है, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि उसका मकसद सिर्फ एक है कि JCPOA जब हुआ था 2015 में, तो वेस्ट ने और ईरान ने अग्री कर लिया था, भाई न्यूक्लियर ट्रीटी कर ली थी, भाई ठीक है ये हमारी एग्रीमेंट है। ट्रंप ने आके उसे फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? इसलिए नहीं क्योंकि ट्रीटी अच्छी नहीं थी, बल्कि क्योंकि मैंने नहीं किया है। तो ये ट्रीटी करना चाहता था और उसके अंदर ये चाहता था कि उससे ज्यादा स्ट्रांग हो अमेरिका के फेवर में, ताकि वो बोल सके मैंने ये किया है। और ईरान वो होने नहीं दिया, इसके लिए वो ट्रीटी चली नहीं, क्योंकि ईरान अपने इंटरेस्ट को, खुसूसन रेजिस्टेंस के इंटरेस्ट को कभी भी हार्म नहीं करेगा। कोई भी ट्रीटी में उन लोगों ने रेजिस्टेंस के पॉइंट को कहा, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हम आपसे ईरान और आपकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ईरान के लिए क्लियर था कि ईरान कौन से पॉइंट्स पे एग्री करेगा, कौन से पॉइंट्स पे एग्री नहीं करेगा। इससे ज्यादा तो ये कि आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं इनसे बात ही मत करो, ये बात करने के लायक नहीं है, धोखेबाज लोग हैं, एक बार धोखा खाया, 2 बार धोखा खाया, कितनी बार धोखा खाओगे। लेकिन आप जब एक कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोग वोट करते हैं और ऐसे प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं हमें दोस्ती भी करनी चाहिए, हमें बात भी करनी चाहिए, तो नेचुरली ये आके हर बार स्टॉप नहीं कर सकते आप। तो आयतुल्लाह खामेनी ने कहा ठीक है आप लोग जाके नेगोशिएशंस करें, ये रेड लाइंस है, ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं हो सकती है। और उसके बाद नेगोशिएशंस हुए। लेकिन ईरान में सिपाह को, मिलिट्री को, आयतुल्लाह खामेनी को, जो रिलीजियस लोग हैं, उनको सबको पता है कि इन पे क्या भरोसा करेंगे। यानी इन पे, ये रशिया से बात कर रहे थे, यूक्रेन वालों को इतना डाटा और इतने वेपन्स दिए कि वो 2 हफ्ते के बाद यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कर दिया रशिया पे। रशिया वाले को कह रहे थे हम आपके दोस्त हैं। इन पे कौन भरोसा कर सकता है? जो भरोसा करेगा वो नुकसान उठाएगा। तो ये क्लियर है हमारे लिए आइडियोलॉजिकली। रेजिम चेंज, ये रेजिम, मैंने आज एक मैं नाम नहीं लूंगा दोबारा, क्योंकि आज एक न्यूज चैनल पे मैंने एक रिपोर्टर को पूछा आप रेजिम क्यों बोल रहे हो? इंडिया रेजिम है, यूएस रेजिम है, इजराइल रेजिम है, एक सॉवरेन नेशन है, आप रेजिम क्यों बोल रहे हो? रेजिम क्या होती है? यूनाइटेड नेशन में सब एक ऑफिशियल सॉवरेन नेशन है, उसको रेजिम क्यों बोल रहे हो आप? अमेरिका को बोलोगे रेजिम, इजराइल को बोलोगे रेजिम, क्या रेजिम है भाई? एक कंट्री है, उसके अंदर लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से लीगल कंट्री है,
تو آپ اس کو کیسے رجیم بول سکتے ہو؟ رجیم چینج، رجیم چینج، یہ ان کے خواب ہیں، کیونکہ اصل طاقت ایران کی کیا یہ جانتے ہیں. جی سوری یہ کچھ کہہ رہے تھے مطلب آپ؟ کیا ہے یہ رجیم چینج، یہ مطلب کیا ہے اس لفظ کا، کیا معنی رکھتا ہے یہ لفظ؟ دیکھیں ایران میں جو طاقت ہے نا، وہ طاقت کیا ہے؟ جب امام خمینی کے پاس ایک بار لوگ آئے تھے اور کہا کہ اتنے لوگ مارے گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم انسان کو مارنے سے فکر بدل نہیں سکتے، جی تم مجھے مار دو، میرے مارنے سے میری فکر ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہماری طاقت اللہ اکبر میں ہے، جس دن اس ملت سے تم نے اللہ اکبر کا نعرہ چھین لیا اس دن یہ ملت ہار جائے گی. رجیم چینج یعنی حکومت، ایک ایسی حکومت جو عوام کی حکومت ہو، جو ریزسٹنس والی حکومت ہو، جو امریکہ کے مقابلے میں تسلیم نہ ہو، سجدے نہ کرے، ایسی حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں. پھر ایسی حکومت کو لے کے آئیں جو امریکہ کے سامنے سبمٹ کرنے کو تیار ہو. جو ابھی معذرت اگر آپ ڈس اگری کریں، لیکن ابھی جو سیریا میں ہوا، سیریا میں جی ایسے ہی ہوا، ایک حکومت کو اٹھا کے پھینکا اور پھر ایک ایسی حکومت لائے کہ وہ ڈس اگری کریں جو بھی، لیکن وہ ایسی حکومت دوبارہ آئی جو تسلیم ہو جائے امریکہ کے سامنے. رجیم چینج یعنی یہ کہ ایسی حکومت کو نکال دو جو ہماری مخالف ہو، اور ایک ایسی حکومت کو لے آؤ جو ہماری موافق ہو. ہماری موافق یعنی کہ وہ جو بھی چاہے ہم کرنے کو تیار ہیں. آج سیریا اوپنلی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو کہ آپ ہمارا ایئر سپیس یوز کرو، ہم آپ کو اپنا ایئر سپیس دیں گے. یعنی وہ کنٹری جو ریزسٹنس پہ کھڑی تھی اس کو یہاں لے آؤ. یہی چیز وہ ایران میں چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آ جائے، یعنی یہ رجیم چینج. رجیم چینج میں نہ ڈیموکریسی کوئی ڈیموکریسی کی بات ہے نہ کوئی چیز، آل دس از نان سینس. سب جانتے ہیں پوری دنیا میں لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، ہم نے سب جگہ دیکھا کہ حقیقت کیا ہے. یہ جھوٹے ہیں، ان کے شعار کچھ اور ہوتے ہیں، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کی منافقت دنیا کے سامنے اب آشکار ہو گئی ہے. غازہ میں جو ان لوگوں نے جینیسائیڈ کیا ہے، اس کے بعد اب دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. دیکھیں شمس بھائی، ایک اور سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ ایران الگ تھلگ رہ گیا، اب ایران کا کوئی ساتھی نہیں ہے. آپ دیکھیں فلسطین، ایران اور فلسطین کو آپ ایک لائن میں پکڑیں، آپ اس کو الگ نہیں کریں، کیونکہ فلسطین میں یحییٰ سنوار سے لے کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں جو ایکچول ریزسٹنس کے لیڈرز ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ ریزسٹنس کی ماں اس وقت ایران ہے، ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی کی. تو یحییٰ سنوار سے لے کے ہر کوئی یہ کہتا ہے. لیکن جب ووٹ ہوتا ہے اسرائیل کے خلاف تو دنیا میں 114 ملک اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں. صرف 14 ملک ہوتے ہیں جو ادھر ووٹ کرتے ہیں یا ایبسٹین کرتے ہیں. تو کون آئسولیٹ ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں آج اسرائیل آئسولیٹ ہو رہا ہے، امریکہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. اچھا، 3-4 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جن کا اپنا ایک دبدبہ ہے، جو سپر پاور رہ چکے ہیں، سپر پاور بن رہا ہے: امریکہ، روس اور چین. امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. روس سے اور چین سے کیا کچھ سپورٹ مل رہا ہے ایران کو؟ کیا کچھ وہاں چل رہا ہے؟ یہ ذرا میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں سپر پاور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ کے بے شک، علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. یہ بالکل. شرک ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سپر پاور ہے. یہ تو ہمارے لیے بالکل کلیئر ہے، آئیڈیالوجیکلی کلیئر ہے. بالکل توحید کلیئر حقیقت میں ہے. یہ ہے. دنیا کے نظر کے حوالے سے کہا کہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ سپر جی پاور. جی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں آئیڈیالوجیکلی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ تو جانتے ہی ہمارے ویورز کے لیے کہ جی جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. حاجی زادے جو شہید ہو گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو یہ بنا رہے ہیں نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی، جنگ ہوگی تو کیا چین اور رشیا آپ کا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جنگ کرنا ہے، کیونکہ جنگ ہوگی تو ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ساتھ دے گا. رشیا مفاد پرست ہے، چائنا مفاد پرست ہے. جب تک ان کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے، مفاد ہو گیا کہ اگر وہ ٹرمپ ان کو ڈیل دے دے کہ مثلا فلاں چیز دے دیں گے، فلاں چیز دے دیں گے. جیسے رشیا نے پلیٹ میں اٹھا کے سیریا کو اٹھا کے دے دیا کہ مجھے تم یوکرین دو، میں تمہیں سیریا دیتا ہوں. یہ کبھی بھی کوئی بھی ڈیل کر سکتے ہیں، تو ان پہ بھروسہ کر کے آپ کوئی بھی وار نہیں کر سکتے. اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے ایمان پر بھروسہ کریں، اپنے جذبے پر بھروسہ کریں، ثبت اقدامنا پر بھروسہ کریں کہ اللہ کی ذات پر ثابت قدم رہنے پر بھروسہ کریں، اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کریں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے. یہ سپر پاور جو ہیں وہ سارے چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جنگ ختم ہوتے ہوتے آپ کہیں گے کہ امت مسلمہ میں اب سپر پاور ہے، کہ دنیا کے اندر ایک ایسا سپر پاور ہے جو امت مسلمہ کے اندر بھی ہے. بالکل. سمیر عباس صاحب، ذرا سا دفاعی نقطہ نظر سے بات چیت کریں. اگر ایران کے پاس میزائل کی جو طاقت ہے شاندار ہے، اور ہر طرح کا میزائل ہے، 2000 سے 2500 کلومیٹر رینج کی بھی میزائل ہے،
لیکن ایئر فورس کی لڑائی کا زمانہ ہے اور اسرائیل سیریا کے ایئر اسپیس کو استعمال کر رہا ہے، اردن کے ایئر اسپیس کو، عراق کے ایئر اسپیس کو استعمال کر رہا ہے وہ، اور پھر وہ ایران تک پہنچ کر کے بمباری کر رہا ہے۔ ایران کے پاس ایسا کوئی آپشن موجود ہے کہ وہ بھی فائٹر پلین سے اسرائیل پر جا کر حملہ کر سکے، یا اس کے کچھ امکانات ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس بات کو غور کریں، فائٹر پلین آ کے کیا کریں گے؟ بامز ہی ماریں گے نا۔ میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا ہوں، یہ مسلمان امت میں اگر منافقت نہیں ہوتی اور یہ کنٹریز اگر اس طریقے سے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتے تو آج ان لوگوں میں یہ قوت و قدرت نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان دیش پر ملک پر اس طریقے سے حملہ کیا جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایران جانتا ہے کہ اگر ایران ان کے ایئر سپیس کو یوز کرنا چاہے گا اسرائیل تک پہنچنے کے لیے تو جس طریقے سے ابھی وہ ایران کی میزائلز کو گرا رہے ہیں اسی طریقے سے ان کے فائٹر جیٹس کو بھی گرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایران کے لیے عراق کا جو پورا ایئر اسپیس ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ جارڈن کی جو طاقت تھی 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں ہی اسرائیل نے ختم کر دیا تھا، ان کے ہاتھوں میں کچھ بچا بھی نہیں مجھے لگتا ہے۔ ایمان نہیں بچا، پرابلم شمس بھائی طاقت ایمان سے آتی ہے، طاقت اس سے آتی ہے کہ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ جنگ بدر میں 313 تھے، خدا نے مدد کی جنگ بدر میں، اور خدا قرآن میں آیت بھیجتا ہے کہ اسی میں اس قوموں کے لیے درس ہے جو قومیں اولی الابصار ہیں، جو قوموں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو قومیں درس لینا چاہتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں مشکل ایمان کی مشکل ہے، یہ سارے منافق ہیں اور یہ جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے لیے بالکل یہ کافر ہیں، ان لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے، جو سعودی نے کیا، جو قطر نے کیا، جو دبئی نے کیا، جو سیریا نے کیا، یہ تمام تسلیم سجدہ کر رہے ہیں ٹرمپ کے سامنے۔ کیسے ہم ان کو کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر دنیا نے جب ابھی ٹرمپ کا وزٹ ہوا تھا یو ای کا، قطر کا اور سعودی عرب کا، تو کس طرح سجدہ ریز تھے سبھی۔ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل اگر ایران حملہ کرنا چاہتا ہے تو ایران کو پتا ہے کہ یہ اطراف کے جو ملک ہیں یہ غلام ملک ہیں، اور یہ ایران کی جب جیت ہوگی، اگر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر چاہا اور ایران کی جیت ہوگی تو پوری مڈل ایسٹ کے اندر قومیں کھڑی ہوں گی اور وہ انقلاب لائیں گی انشاءاللہ، اور وہ حقیقی انقلاب ہوگا، وہ امریکہ کا بیکڈ انقلاب نہیں ہوگا۔ ہماری قوم انفارچونیٹلی اس کو ایک گولی دے دو شیعہ سنی کی، ہماری قوم جو ہے وہ تسلیم ہو جاتی ہے، اور ہماری قوم کے اندر بصیرت نہیں ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی۔ تو جب یہ انقلاب آئے گا کہ جب قومیں کھڑی ہوں گی ایک بات کا سوال کریں گی، دیکھیں کیسے معلوم پڑے آپ حق پہ ہیں یا باطل پہ، آپ یہ دیکھیں دشمن آپ کے ساتھ کیسا ٹریٹ کر رہا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل آپ کی تعریف کر رہا ہے تو یقین جان لے کہ آپ شیطان کے خیمے میں ہیں، اور اگر امریکہ اور اسرائیل آپ کی مخالفت کر رہا ہے آپ یقین جان لیں کہ آپ حق کے خیمے میں ہیں۔ تو وہ قومیں کھڑی ہوں گی جو ایک ایسی حکومت بنانا چاہیں گی مسلمان امت میں جو امریکہ اور اسرائیل کے مخالف ہیں، اور جو ایسی حکومت آپ دیکھیں یمن میں جو حکومت ہے انہیں ہوتی شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ حنفی ہیں، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ فقہی حوالے سے حنفی ہیں، یہ چاروں خلیفہ کو مانتے ہیں، یہ سنی ہیں، لیکن ایران اسے فل سپورٹ کرتا ہے۔ آپ دوسری طرف سے آ کے دیکھیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ایران ڈومینیشن گورنمنٹ ہوگی، نہیں، ایسی گورنمنٹس بنے جو ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی رکھتی ہوں اور جو امت مسلمہ میں ایکتا چاہتی ہوں، یونٹی چاہتی ہوں۔ یہ گورنمنٹس کب بنیں گی؟ جب احساس ہوگا کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اسرائیل کا۔ آج امت مسلمہ کو لگ رہا تھا، پہلے سب کہتے تھے یہ ایران اور اسرائیل جو ہے نا دوست ہیں، ان لوگ آپس میں خالی ایسی جھوٹے بم مارتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں سب پیچھے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا حال تھا کہ جو لڑ رہا ہے خود تو لڑ نہیں رہے ہیں، اور جو لڑ رہا ہے اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ بیدار ہو رہی ہے۔ وہ کیوں کرتی تھی؟ میں دوبارہ کہتا ہوں شمس بھائی، ہماری امت کا پرابلم توحید ہے، انہیں توحید نہیں سمجھ میں آئی، اللہ پر بھروسہ نہیں سمجھ میں آئے۔ انہیں لگتا ہے امریکہ اللہ سے زیادہ پاورفل ہے، اسرائیل اللہ سے زیادہ پاورفل ہے۔ کیسے پوسیبل ہے کہتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی مقابلہ کرے، اسرائیل کا مقابلہ کرے اور باقی بھی رہے؟ ایران کر رہا ہے اور امریکہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ملے ہوئے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ توڑ دیا ایران نے۔ بالکل یہی پرابلم ہے ہماری امت کی، جنریشن کی، پوری قوم کی۔ ان کو لگتا ہے کہ امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی اپنی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا، اور یہ ایمان کی کمی ہے، توحید کی کمی۔ اور آپ نے صحیح ایک طرح سے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ ضمیر عباس جعفری صاحب، یہ جو
لڑائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جلد ہی کسی نتیجے تک معاملہ پہنچے گا یا پھر معاملہ آگے بڑھے گا، لمبا سلسلہ چلے گا؟ اگر یہ سلسلہ لمبا چلتا ہے تو ایران کی کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ دیکھیں ایران کی طرف سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ لمبی جنگ ہے، یہ جنگ فلسطین کی آزادی انشاءاللہ اور بیت المقدس کی آزادی تک چلے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں جو جنگ ہے یہ، کیونکہ ان لوگوں نے ایران کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا کہ آپ جو جنگ کو لمیٹڈ طور پہ چلائیں، یعنی انہوں نے آ کے ڈائریکٹ ٹاپ کمانڈرز کو مار دیا، ایک نہیں سارے ٹاپ کمانڈرز کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، موساد کا آپریشن تھا، ان لوگوں نے چھپ کے بلایا اور ان لوگوں نے یہ کیا، پلاننگ کی، اور ہم ڈس ایگری نہیں کرتے ان کی قوت و قدرت پر، انہوں نے کیا۔ لیکن ایک کنٹری جو ہوتی ہے وہ گوریلا وارفیئر نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی کو مار دو تو ختم ہو جاتا ہے۔ جو 5 لاکھ کی آرمی ہوتی ہے وہ ان کے نیچے پورا ایک تربیتی سسٹم ہوتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہو رہا تھا انڈین چینلز کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے ٹاپ کمانڈرز مر گئے ہیں، اب کیسے پتا چلے گا کہ کیا کرنا ہے، رن نیتی ختم ہو گئی کیونکہ رن نیتی بنانے والا چلا گیا۔ کیا نان سینس ہے! کوئی کنٹری اسرائیل کو سبق سکھا دیا 12 گھنٹے سے کوئی بھی کنٹری کی اور ایران نے فوراً جواب دے دیا، جن کو اندازہ نہیں تھا جواب کہ شہید ہو گئے۔ تو کیوں؟ کیونکہ کلیئر آپ کے لیے بیسک اتنی تو انسان کو سمجھ میں ہونی چاہیے کہ ایک کنٹری جب ہوتی ہے اس کی ایک ملٹری ہوتی ہے، اس کی تربیت 40 سال سے ہوئی ہے، تو 2 آدمی کو مار کے آپ پوری کنٹری کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ری گروپ کرنے کو ٹائم لگا، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگے، لیکن آپ ایک کنٹری جو 40 سال، دیکھیں 40 سال سے ایران تیاری کر رہا ہے جنگ کی، یہ آپ سمجھیں، یہ جنگ ہونے والی تھی۔ ایران کو ڈاکٹر مرندی جو ایران کے فورن ایکسپرٹ ہیں، جو تمام چینلز پر بھی آتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا، مومنین بھی ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ تمام ویسٹرن جرنلسٹ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ان کو دھمکی دی گئی ہے جان کی، اور کہا گیا ہے کہ ان کے موبائل کے ذریعے سے ان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا، تو ابھی موبائل ان سے دور رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ جنگ کھلے عام اور لانگ ٹرم کی جنگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 سال پہلے سے تیاری کی ہے امریکہ سے جنگ کی۔ یہ اسرائیل کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم نے 30 سال سے جنگ کی تیاری کی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے جو آج ہوا ہے ایران نے کیا ہے؟ ایران نے تیاری نہیں کی تھی۔ ایران کو 30 سال سے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا جب جنگ ہوگی۔ ایران نے 30 سال سے تیاری کی ہے اس جنگ کے لیے، اور یہ جنگ کے لیے تیار ہے ایران۔ جو تیار نہیں ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ لانگ ٹرم اسرائیل نے ابھی تک جو بھی جنگیں لڑی ہیں وہ مارتا ہے، اس کو کوئی نہیں مارتا۔ پہلی بار ہے کہ وہ بھی مار رہا ہے، سامنے والا بھی مار رہا ہے۔ کتنے دن تک اسرائیل یہ مار کو جھیل سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل کی یہ شروع سے عادت رہی ہے، اور اس کی پلاننگ بھی یہی تھی کہ فوراً حملہ کرنا ہے ایران پر اور پھر پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے جتنی جنگیں لڑی ہے اردن کے ساتھ، مصر کے ساتھ، اس نے یہی کیا کہ اپنی جو ایئر فورس ہے اس سے حملہ کیا دوسرے ملک پر، اس کی طاقت کو ختم کیا، اور اس کو لگا کہ اب اس پر کوئی حملہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ایران نے سچ میں ایک اچھی ٹیکنالوجی اپنائی کہ اس نے ایئر فورس پر توجہ دینے کے بجائے فوکس کیا میزائل کو بنانے پر، کہ کیسے ملک میں رہتے ہوئے وہ اسرائیل پر حملہ کر سکے۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو پالیسی رہی ہے ایران کی، واقعی میں اس کی اہمیت کا اندازہ اب لوگوں کو ہو رہا ہے۔ میرا ایک آخری سوال یہ ہے ضمیر عباس صاحب آپ سے، کہ موساد نے اپنا نیٹ ورک ایران میں کیسے اتنا مضبوط بنا لیا تھا؟ اس کی جڑیں اتنی گہری کیسے ہو گئی؟ اور کیوں ایرانی عوام ابھی بھی اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے کام کر رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے اس منافقت کی، غداری کی؟ دیکھیں ہر جگہ جو ہے دنیا کی محبت، مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں، کوفہ میں کیوں چھوڑ دیا لوگوں نے؟ امام حسین تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے، سب جانتے تھے امام حسین ہے، لیکن کیوں چھوڑ دیا؟ حب دنیا کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام بھی تنہا رہ گئے کربلا میں۔ کیوں رہ گئے تنہا؟ اس لیے رہ گئے کیونکہ لوگ جو ہیں، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تھے، مکہ سے جب نکلے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، کیونکہ وہاں پر ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، تو امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پہنچتے ہیں جس جگہ پر امام حسین کو پتہ چلتا ہے کہ کوفہ میں حضرت مسلم کو مار دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام رات کو تمام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں 300 کے آس پاس لوگ امام حسین کے ساتھ تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں امام حسین نے کہا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اس خطبے کا ایک جملہ ہے کہ امام حسین نے اس پورے خطبے میں یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مسلم شہید ہو گئے، اور جو کوفہ میرے ساتھ چل رہا ہے، اگر اسے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں حکومت ملے گی، تو ایسا نہیں ہے، ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔
اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے اور اللہ کے پاس اللہ کو اپنی نفس کو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے کل صبح، اور میں انشاءاللہ کل صبح حرکت کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام فلیرحل معنا کہا تھا، میرے ساتھ وہ چلے، کون چلے؟ جس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ کیا کوالٹی امام حسین نے کہا تھا؟ غور کریں، شمس بھائی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کربلا کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں امام حسین نے کہا تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ چلے جو اپنے جگر کا خون خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جگر کا خون۔ اور ابھی فی الحال لمبا نہیں کرنا ہے، لیکن میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں 300 لوگ کے آس پاس تھے، جب صبح اٹھے تو شاید 60 لوگ بچے تھے، 240 چلے گئے۔ جی یہ حب دنیا ہے، یہ حب دنیا ہر زمانے میں ہے۔ آج امت مسلمہ کیوں ساتھ نہیں دے رہی ہے؟ حب دنیا۔ آپ کو اگر کہا جائے $1 ملین دوں گا، $1,00,000 دوں گا، $5,00,000 دوں گا، اگر آپ کے یہاں غربت ہے، مشکلیں ہیں، پرابلمز ہیں، تو ہر جگہ ایسے لوگ ملیں گے جو بک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن اگری کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس کے لیے ویک ہے، لیکن آپ کی 90 ملین پاپولیشن ہے، وہ باہر جاتی ہے، اندر آتی ہے، اس کی دنیا بھر میں روابط ہیں، دبئی میں ایرینینز اتنے زیادہ ہیں، آسان نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ تہران، آپ ٹیل اویو کے جو نیوز پیپرز ہیں، میں آپ کو شیئر کر دوں گا لنکس، اس کے اندر آپ شیئر کریں گے تو اس کے اندر کئی بار ان لوگ وہ کہتے ہیں کہ ایرینین انٹیلیجنس کا پریزنس اسرائیل کے اندر بہت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا انٹیلیجنس، ایران کا انٹیلیجنس بالکل نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے موساد کے لیول پہ نہیں ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ مین وجہ وہی دین ہے، توحید ہے۔ جو آپ نے کہا اردن والے نہیں لڑے، دیکھیں وہ اردن کی لڑائی نہیں تھی، وہ کچھ جیو پولیٹیکل لڑائی تھی، کچھ کنٹریز اپنے فائدے کے لیے لڑنے تیار تھے۔ امت مسلمہ کے لیے، توحید کے لیے، اسلامی ویلیو سسٹم کے لیے، ظلم کے مخالفت میں ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی، فاستقیم کما امرتا جو خدا نے قرآن میں کہا ہے، اس آئیڈیالوجی سے نہیں آئے تھے۔ آج یمن والے اس آئیڈیالوجی سے آئے ہیں، حماس والے اس آئیڈیالوجی سے آئے ہیں، حزب اللہ والے اس آئیڈیالوجی سے آئے ہیں۔ جب تک امت مسلمہ میں یہ آئیڈیالوجی ریزسٹنس کی زندہ نہیں ہوگی، جب تک امت مسلمہ ذلیل و خوار ہوگی، جب تک امت مسلمہ نام کے سجدے کرے گی۔ آپ سوچیں کون سی حج ہے یہ؟ کون سی حج ہے یہ کہ حج پہ جا رہے ہیں لیکن فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے؟ کون سی حج ہے یہ؟ فلسطین کے نعرے نہیں لگا سکتے، پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں کر سکتے۔ حج ہے کیوں؟ فلسفے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ حج کے اندر خدا نے کئی فائدے رکھے ہیں، تفسیر میں پڑھیں کیا ہے حج کے فائدے۔ حج کا فائدہ 3 دن جب مینا میں مسلمان رہتا ہے، یہ 3 دن میں سوائے جمرات کے کہ مارنا ہے شیطان کو، کون سے شیطان کو مارنا ہے؟ وہ پتھر کو جو سامنے ہے، یا وہ شیطان جو تمہارے سے مقابلہ کرنے آیا ہے؟ اسلام کو رسم بنا دی گئی ہے۔ جو آج کے شیطان ہیں جو مقابلے کے لیے آئے ہیں، لوگ اس پہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، پتھر مار کے واپس آ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے۔ حج یعنی کیا؟ حج یعنی سب کو خدا نے کہا ایک لباس پہنو سفید، ایک کعبے کے سامنے آؤ، سب ایک طریقے سے طواف کرو، حج ابراہیمی کرو، ابراہیم کی جگہ کے پیچھے نماز پڑھو۔ یعنی کیا؟ یعنی ابراہیم نے جس طریقے سے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا تم اس طریقے سے مقابلہ کرو۔ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کہتے ہیں کوشش و تلاش کو۔ حضرت حاجرہ کو کیا کہا خدا نے؟ حضرت حاجرہ کو کہا کہ دیکھو پانی نہیں مل رہا ہے، تو حضرت حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر پہ بیٹھی رہوں گی، پانی نہیں مل رہا ہے، نبی آئیں گے پانی لے کے آئیں گے، نہیں، حضرت حاجرہ نے صفا سے مروہ وہ کیا، صحیح کی، کوشش کی، رن کیا، وہاں تک پہنچی، ریٹرن آئی، وہاں تک پہنچی، ریٹرن آئی۔ امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہے، صحیح کیا پیغام دے رہا ہے؟ کوشش کرو، محنت کرو، ہارڈ ورک کرو، سٹرگل کرو، اپنے آپ کے اندر ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی تیار کرو، علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ یہ حج جو کر رہے ہیں مسلمان رسم ہے حج کی، حق حج نہیں ہے۔ حج یعنی یہ کہ پوری امت ایک ساتھ آئے، اور ایک ساتھ آنے کے بعد جب پوری امت کے لوگ پلٹے اپنے اپنے ملک میں تو ایک ایجنڈا لے کے پلٹے، وہ امت مسلمہ کا ایجنڈا ہو۔ جمعہ کی نماز یعنی کیا؟ جمعہ کی نماز یعنی امت مسلمہ کو خدا نے کہا ایک دن ہفتے میں ایسا بناؤ کہ آپ کا خطبہ 2 حصے میں ہو، ایک اخلاق کا خطبہ ہو اور ایک سوشل ویلفیئر کا اور پولیٹکس کا خطبہ ہو۔ یہ امت مسلمہ جب تک اسلامک ویلیو سسٹمز کی طرف نہیں پلٹے گی، جب تک امت مسلمہ ذلیل و خوار ہوگی۔ چند نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے،
दाढ़ी रखने ने लेने का नाम दीन नहीं है, कुछ लिबास पहन लेने का नाम दीन नहीं है। जब तक दिल में तौहीद ना उतरे, और दिल में तौहीद, दो हुक्म खुदा ने कुरान में रसूलुल्लाह को दिया, अनअबुदुल्लाह और इज्तनब तागूत, दो चीजें, अल्लाह की इबादत की तरफ आओ और तागूत का मुकाबला करो। ये दो प्राइम ड्यूटी है रसूलुल्लाह की, और उम्मत मुस्लिमा की भी आज यही है। हकीकी इबादत गुजार वो है जो तागूत के मुकाबले में आके खड़े रहे, जिसके दिल में तागूत के मुकाबले की हिम्मत नहीं। मेन वजह कुरानी रूह से उसके अंदर यह है कि उसके अंदर तौहीद की कमी है, अल्लाह की जात पे भरोसे की कमी है। चाहे उसके सर पे कितना बड़ा सजदे का निशान हो, उसकी तौहीद कमजोर है। बिल्कुल, काफी अहम बातें आपने बताई है। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है? आप अभी कुम में मौजूद हैं। तेहरान के हवाले से कहा जा रहा है कि लोग वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। कल तो इजराइल ने भी दावा किया था कि जो 10 मिलियन की आबादी है उसने पूरा का पूरा छोड़ दिया। बाद में पता चला उस एक झूठा या नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, लोगों ने काउंटर भी किया। तो क्या सूरत हाल है तेहरान की? वहां के लोगों में सच में लोग जा रहे हैं या डटे हुए हैं? देखिए, तेहरान टाइम्स जो है उसने एक आर्टिकल रिलीज किया और अपनी हेडलाइन लिखा था। उसने लिखा कि तेहरान टाइम्स की बिल्डिंग तो हम खाली नहीं कर रहे, आप पूरे तेहरान खाली करने की बात कर रहे हो। आप देखिए, ये काफी वायरल हुआ आज। जी, ये कौन की आइडियोलॉजी बगैर करबला के नहीं समझ में आएगी। एक बहुत फेमस यहाँ पे ट्रेनर है, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ को फोन किया और कहा, तो 70 साल की है, मैंने उससे कहा कि आप चले वहां से हट जाएं, कहीं और चले जाते हैं। तो उसने कहा कि मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी आराम और अपनी आसाइश के लिए अपनी उम्मत को और अपनी कौम को छोड़ के चली जाऊं। एक 70 साल की औरत ये कहती है, ठीक है। तो ईरान की आइडियोलॉजी आपने देखा, वो रिपोर्टर है, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रिपोर्टर है जिसका फेमस हुआ, जो अल्लाह अकबर कह के वो आगे बढ़ी और लाइव थी, हाँ लाइव थी। और उसने, लेकिन एक रिपोर्टर है जिसका फेमस नहीं हुआ क्योंकि वो टीवी पे नहीं थी, वो रेडियो में थी लाइव, वो फेमस नहीं हुई। तो ये रिपोर्टर ने कहा कि ये जो जालिम है चाहते हैं कि बम मार के, चारों तरफ बम गिर रहे हैं, आप ईमान देखें, ये तौहीद है, ये तौहीद है, ईमान देखें, चारों तरफ बम गिर रहे हैं। वो कहती है ये हक की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ये जो पीछे आवाज सुन रहे हैं, ये बातिल की ताकत है, इसको हक की आवाज दबाया नहीं जा सकता। 5 मिनट जब तक उसके प्रोड्यूसर ने फोर्स नहीं किया कि बिल्डिंग के अंदर भी अभी बॉम्ब गिर गए हैं, बाहर निकलो, तब तक वो बाहर नहीं निकली, तब तक लाइव थी। अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये तमाम रिपोर्टर्स को दे दिया गया था वार्निंग के खाली कर दे बिल्डिंग, लेकिन गैरत उनकी अलाउ नहीं कर रही थी कि हम लाइव खत्म करके चले जाएं, यानी दुश्मन को बता दें हम डर गए। ये देखें तौहीद, ये ईमान देखें, कहीं और मिलेगा ये? अच्छा, वो जो नीचे रिपोर्टर थी, वो रिपोर्टर को जब प्रोड्यूसर ने कहा बाहर आ जाओ, वो रिपोर्टर लाइव क्या कहती है जानते हैं? कहती है, ए उम्मत मुस्लिमा, मैं तुमको ये कहना चाहती हूं कि खुदा ने मेरी नसीब में शहादत लिखा है, और आपको मैं कहना चाहती हूं कि आप मुझे शहादत की तबरीक कहें, मुबारकबाद कहें शहादत की। ये ईमान है, ये करबला है, ये तौहीद है, वो ये जज्बा है। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं? मैं आपको एक मिसाल दूं शम्स भाई, जब इराक में हमला किया था ईरान पे, तो उनके पास 67 कंट्रीज ने उन्हें सपोर्ट किया था, वेपन्स वगैरह सप्लाई किए थे। तो मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूं, इस मिसाल में गौर करें। तो जब ये एंटर हुए थे तो इन्होंने माइंस लगा दी थी रिटर्न होते टाइम। अच्छा, ईरान के पास उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी मुकाबला करने की, तो आप जानते हैं माइंस से कैसे गुजरते थे? माइंस से कैसे गुजरते थे? इनके दरमियान कोराकशी होती थी कि माइंस पे एक आदमी चल के जाएगा, एक आदमी चल के जाएगा माइंस पे, और जब वो चल के पास कर लेगा तो माइंस फूटेगी, तो सारी माइंस फट जाएंगी, तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर हम आएंगे। सवाल ये कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको माइंस को वो करने के लिए, उसके बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करने के लिए, तो जाएगा कौन? तो वहां पर कहते थे वॉलंटियर्स बनो, कौन जाना चाहता है? तो वहां पर 200 लोग राजी होते थे। जिसका नाम आता था वो शुक्र के सजदे करता था, कहता था खुदा ने मेरे लिए शहादत के रास्तों को खोल दिया, और जिसका नाम नहीं आता था वो रोता था कि खुदा ने मुझे शहादत के लायक नहीं समझा।
اس لیے امام خمینی نے کہا کہ جب ایران میں انقلاب آیا، کہا ما ہر چداری میں سید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء اور امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی وجہ سے ہے. یعنی یہ کربلا وہی رسول اللہ کا دین ہے پیور فارم میں، وہ جو رسول اللہ کا دین ہے وہی ہے. یعنی وہ ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی رسول اللہ لے کے آئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو پروجیکٹ کیا تھا، وہ آئیڈیالوجی ابھی تک باقی ہے. اور اسی لیے ایران میں نعرہ لگتا ہے خیبر خیبر یا سیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر اے یہودیوں، اے سیونسٹیوں، اے زائنسٹ، تمہیں پتہ ہے خیبر کیا تھا؟ جس طریقے سے خیبر کا تمہارا بہت مضبوط قلعہ تھا اسے علی نے توڑا تھا، آج آ گئے ہیں علی والے، آج علی والے پھر آج کے خیبر کو اکھاڑیں گے انشاءاللہ. اور جیش محمد قادمون، یعنی رسول اللہ کی فوج آ رہی ہے، تم تیار رہو انشاءاللہ. شمس بھائی، جس طریقے سے آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے، جس طریقے سے حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ایک دن بہت جلدی انشاءاللہ امت مسلمہ بیت المقدس میں ساتھ میں نماز پڑھے گی، ہمیں اس وقت کی تیاری کرنا چاہیے. اس وقت کی تیاری کے لیے جتنی قربانی دینا ہے امت مسلمہ کو تیار رہنا چاہیے. قربانی تو دینا ہے، یا ذلیل ہو کے دیں یا شجاع بن کے میدان میں شہادت قبول کر کے دیں. انشاءاللہ بالکل بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ضمیر عباس جعفری صاحب وقت نکالنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. کیسی لگی آپ تمام لوگوں کو ہماری گفتگو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. انشاءاللہ ضمیر عباس جعفری صاحب سے ہم موقع بموقع بات چیت کرتے رہیں گے، اور جو تازہ ترین حالات ہیں ایران کے اس کی خبر بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ ضمیر عباس جعفری صاحب، آپ اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جنگ میں ایران کو فتح نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور فلسطین کی آزادی انشاءاللہ اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے مومنین دعا کرتے رہیں. بالکل بالکل، دعا کا اہتمام کریں فلسطین کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے. بہت شکریہ ضمیر صاحب. التماس دعا، التماس دعا. خدا حافظ.